میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے، اس حکومت کی بدقسمتی ہے، اور اس حکومت کو لانے والوں کی بدقسمتی ہے کہ آج ایک ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اور اس پر جو ان کو یہ تک نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو کیسے ٹیکل کریں۔ یہ باتیں کوئی بھی بات طاقت سے نہیں ہوتی، مطلب بات چیت سے ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کرو گے، بات چیت کریں، بات چیت کر کے ان کا اعتماد ملا۔ آپ ان کو مار کے کس کو مار رہے ہیں؟ اور رسول اکرم کے عاشقوں کو مار رہے ہیں، تو تم کیسے تم نے مسلمانوں کی کوئی وہ غلط سے ہی ٹھیک سے ہی وہ ان کا اپنی سوچ ہے، لیکن ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ ان کے ساتھ بات چیت کر کے اس مسئلے کو مارنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، باقی اور تباہی آتی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی وہ لوگ آئے تھے تو اس وقت تو یہ سارے پی ٹی آئی والے تو ان کے ساتھ شامل تھے، تو آج وہ کافر بن گئے، کل مسلمان تھا۔ مسئلہ یہ، اور آپ ان کے طالبان سے بات کرتے ہیں، ان طالبان سے جنہوں نے یہاں لوگوں کو قتل کیا ہے، فوج میں قتل کیا ہے، بریگیڈیئروں کو قتل کیا ہے، میجروں کو، سپاہیوں کو، جوانوں کو، پولیسوں کو قتل کیا، آپ ان سے تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کو معافی دینے کے لیے، اور یہاں اپنے ان لوگوں سے جو ناموس رسالت کے لیے نکلے، ان کو پیار سے بات محبت سے بات کریں، اور ان مسئلے کو پیار سے محبت سے حل کریں، علماء اکرام کو بیچ میں ڈالیں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ اگر آپ جو کر رہے ہیں ایک طریقہ بالکل غلط ہے، ہم اس کے بالکل حق میں نہیں، اس کے مخالف ہیں۔ صاحب یہ بتائیں کہ حکومت نے جو پہلے درجہ دیا تھا تو انہوں نے فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا وعدہ کیا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کے ذریعے کریں گے، پھر پارلیمنٹ کا اجلاس گزرا، پارلیمنٹ کا اجلاس ختم کیا گیا۔ تو اس حوالے کی آپ سمجھتے کہ فرانسیسی سفیر کو کس طریقے سے نکالا جا سکتا ہے، اور یا موجودہ حکومت نکال بھی سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، کسی ملک کے سفیر کو نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو یہ نا کہ یہ پہلے ایسا وعدہ نہ کرتے، اور وعدہ کیا تو اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ جو آپ نے وعدہ کیا ہوئے، آپ نے لکھ کر دیا ہے، تو پھر آپ اس کو ریکویسٹ کے ساتھ نکال لیں، اس کو کہیں آپ چلے جائیں، دوسرا آ جائیں، پھر یہی ہوتا ہے۔ لیکن مسئلے کو آپ زور سے طاقت سے حل کرنا، ہم اس کے خلاف ہیں۔ یہ اپنی قوم ہے، اپنے لوگ ہیں، ان پر گولی چلانا، اپنے ساتھ ظلم کرنا ہے، اور ناموس رسالت کے لوگ ہیں ان کے پاس آپ نے رسول اکرم کے عاشقوں پر ظلم کریں، ہم اس کے حق میں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ شیخ رشید نے رات ایک ٹاک شو میں کہا تھا کہ وزیر اعظم مجھ سے ملاقات نہیں کرتا، کہ یہ ٹی پی کا جو مسئلہ یہ حل کیا، تو اس حوالے سے کیا کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے۔ ان کے طالبان سے تو بات کرتے ہیں جنہوں نے فوجیوں کو قتل کیا، ہمیں قتل کیا، ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے، سب کو ان کے ساتھ تو بات، بلکہ ان کو معافی دیتے ہیں کہ اگر وہ آ جائیں معافی کر، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ اپنے لوگوں سے بات کیوں نہیں کرتا؟ یہ تو ان کے سپورٹر ہیں، اگر یہ الیکشن نہ لڑتے تو نواز شریف تو زیادہ سیٹیں لے جاتا۔ یہ تو انہوں نے تو اس کو پھر یہ جو ان کے سپورٹر تھے اپنے عمران خان کے، انہوں نے تو ان کو کھڑا کیا تھا، انہوں نے الیکشن لڑا، اور نواز شریف کی بہت سی سیٹیں کمزور ان کی وجہ سے ہوئی۔ تو یہ آپ کے سپورٹر، آپ ان کو مار رہے ہیں۔ سر یہ بتائیں آخر اس والے کی جو افغانستان میں تبدیلی ہے، پاکستان پر اس کی کیا مثبت و منفی اثرات پڑیں گے؟ میڈم یہ تو لمبی بات ہے، وہ تو تبدیلی آئی ہے کہ پتہ نہیں تبدیلی لائی گئی ہے۔ افغانستان میں تبدیلی آئی ہے یا تبدیلی لائی گئی ہے، اور اس کا رزلٹ ہمارے لیے کتنا اس کا فائدہ ہوا، وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ آپ سے ناراض ہو گیا۔ اب ان کا خیال تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہ تو جو تھا تم آپ کے اندر امریکہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس جو آپ کے افسر ہیں، آپ کے وزیر ہیں، وہ امریکہ کی پیرول پہ ہیں، تو ان کو ایک ایک بات کا پتہ چلا کہ آپ نے وہاں کیا کیا ہے۔ تو اس کے اوپر تو ہمیں اب جو ہمارے ساتھ وہ سینکشن لگانے کی بات کریں تو اسی وجہ تو کر رہے ہیں کہ افغانستان میں جو ہمارا طریقہ کار تھا وہ ان کو پسند نہیں ہے۔ سر جو ڈی جی آئی کا حالیہ 2 مرتبہ افغانستان کا دورے کی حکومت سازی کی آواز، پھر ایک حالیہ دور تھا، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہمارا اس میں کیا کام ہے؟ ہمارا علیحدہ ملک ہے، جو پاک کا صوبہ تو نہیں ہے کہ آپ جا کے بلوچستان میں حکومتیں بناتے ہیں اور توڑتے ہیں، وہاں پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے جانے کا، اور آپ جاتے ہیں تو اپنے لیے خود گڑھا کھود رہے ہیں، انٹرنیشنلی آپ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، آپ کو نہیں جانا چاہیے۔